بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 تک ہم تلاوت کر چکے ہیں، 173 تک، اور اب آیت نمبر 174 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور خرید لیتے ہیں اس کے بدلے حقیر سا معاوضہ، یعنی معمولی سا بدلہ، اور سو وہ نہیں کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے، اور بات تک نہ کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، یعنی اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہ کرے گا اور نہ ان کے گناہ بخش کر ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی تورات کی ان آیات کو چھپا دیتے ہیں جو حضور نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی۔ یہ آیت یہودیوں کے سرداروں اور ان کے علماء کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ اپنے سے کم درجہ لوگوں سے ہدایہ اور یعنی تحفے اور کھانے کی چیزیں وصول کرتے تھے، اور یہ امید رکھتے تھے کہ نبی ان میں سے مبعوث ہوگا، یعنی جو نبی آئیں گے ان میں سے آئیں گے۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے مبعوث نہ ہوئے، یعنی نہ بھیجے گئے، تو انہیں اپنے کھانے کی مجلسوں کے ختم ہونے اور اپنی ریاست اور حکومت کے زوال کا خوف لاحق ہونے لگا۔ تب یعنی حکومت کے ختم ہونے کا ان کو ڈر لگنے لگا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرنے کا ارادہ کیا۔ لہذا انہوں نے آیات صفات، یعنی جو خوبیاں تھیں، خوبیوں والی آیات تھی، اس میں تبدیلی کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، اس کو بدل کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ پس جب ان گھٹیا لوگوں نے تبدیل شدہ صفات کو دیکھا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے مخالف پایا۔ بھئی جو صفات بدل کر انہوں نے پیش کیا، لوگوں نے پایا کہ نہیں، حضور کی صفات تو ایسی نہیں ہیں، اس کے مخالف ہے۔ لہذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہ کی، اسے بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ ثعلبی نے ابو صالح کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح نقل کیا ہے، اور ابن جریج نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت اور سورہ آل عمران کی آیت اکٹھی یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ دونوں آیتیں یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ پھر ہے یشترون بہ ثمنا قلیلا، اور وہ خرید لیتے ہیں اس کے بدلے حقیر سا معاوضہ، معمولی سا بدلہ، یعنی دنیاوی ساز و سامان، اگرچہ وہ کتنا زیادہ کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ ثواب آخرت کی نسبت بہت قلیل ہے۔ آخرت کے ثواب کے سامنے تو دنیا کا جو معاوضہ یا بدلہ مل رہا ہے وہ بہت کم ہے۔ پھر کہا گیا وہ اپنے پیٹ میں جو آگ بھرتے ہیں، تو اس میں رشوت اور حرام کو آگ کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ آگ تک پہنچا دیتے ہیں، یہ دونوں چیزیں جو ہے آگ تک پہنچا دیتے ہیں، یا پھر اس لیے کہ یہ آخرت میں آگ ہو جائیں گے، یا پھر آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ آخرت میں آگ کھائیں گے۔ فی بطونہم کا معنی ہے کہ ملء بطونہم، یعنی وہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے نرمی اور رحمت سے بات نہیں کرے گا، اور ایسی بات تک نہیں کرے گا جو ان کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہو، خوشی کا ذریعہ ہو، یا پھر یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے غضب سے کنایہ ہے۔ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا مطلب ہے یہ، کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا
اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہوگا، یعنی اللہ ان کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی تعریف نہیں فرمائے گا، یا اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں کی غلاظت سے، گناہوں کی گندگی سے پاک نہیں کرے گا، بخلاف گنہگار اہل ایمان کے۔ یعنی اس کے برخلاف اہل ایمان جو گنہگار ہوں گے، کیونکہ اگر انہیں آگ کا عذاب دیا گیا تو یہ ان کے لیے گناہوں سے پاک کرنے کا سبب ہوگا اور انہیں جنت میں داخل ہونے کے اہل بنا دے گا۔ یعنی اگر ان کو آگ کا عذاب دیا بھی گیا تو وہ گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہوگا اور پھر ان کو جنت میں داخل ہونے کے قابل بنا دیا جائے گا، یعنی وہ آگ ان کو جنت میں داخل ہونے کے لائق بنا دے گی، کیونکہ ان کی سزا وہ بھگت چکے ہیں تو اب وہ جنت میں داخل ہونے کے قابل بن چکے ہیں۔ اگلی آیت، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار۔ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے عوض، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، اور عذاب نجات کے بدلے، عذاب کو جو ہے مغفرت کے بدلے انہوں نے خرید لیا۔ تعجب ہے کس چیز نے اتنا صابر بنا دیا ہے ان کو آگ کے عذاب پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، والعذاب بالمغفرہ، اور آخرت میں نجات کے عوض عذاب، یعنی نجات کے بدلے عذاب کو خرید لیا، اور یہ سب اپنی دنیاوی گھٹیا مقاصد کے حصول کے لیے حق کو چھپانے کے سبب کیا۔ دنیاوی گھٹیا مقصد کو پانے کے لیے حق کو چھپانے کی وجہ سے کیا، یعنی آگ پر ان کا صبر کتنا شدید ہے، کتنا سخت ہے۔ مومنین کے لیے یا تعجب کی بات ہے کہ انہوں نے آگ کے اسباب کو اختیار کیا، جو ذرائع ہوتے ہیں اس کو اختیار کر لیا، اس کے باوجود کہ وہ جانتے تھے کہ ان کا انجام بالیقین آگ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اسی پر صبر کیا۔ تو کون سی وہ چیز ہے جس نے انہیں عذاب پر صابر بنا دیا، یعنی صبر کرنے والا بنا دیا کہ انہوں نے صبر کو اختیار کر لیا؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ سزا اس وجہ سے ہوگی کہ اللہ نے تو اتاری کتاب حق کے ساتھ، اور بے شک جو لوگ اختلاف ڈال رہے ہیں کتاب میں، وہ دو دروازے۔ پھر سے اس کا ترجمہ سنیں کہ یہ سزا اس وجہ سے ہوگی کہ اللہ نے تو اتاری کتاب حق کے ساتھ، یعنی اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور بے شک جو لوگ اختلاف ڈال رہے ہیں کتاب میں وہ دور دراز کے جھگڑوں میں، یعنی انتہائی دور کے جھگڑوں میں پھنسے ہیں۔ ذالکہ جو ہے یہ محل رفع میں ہے، حالت رفعی میں ہے، اور یہ قول بھی ہے، یہ بھی کہا گیا کہ یہ محل نصب میں ہے، یعنی فعلنا ذالکہ، ہم نے وہ کیا، بأن اللہ نزل الکتاب میں الکتاب سے مراد تورات ہے، یا اس سے مراد جنس کتاب ہے، کتاب کی جنس مراد ہے، یعنی تورات، قرآن کریم وغیرہ یعنی تورات، قرآن کریم وغیرہ ہما۔ بس انہوں نے اختلاف کیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ یہود کی جانب اللہ تعالیٰ کے خلاف یہ جرأت اور آگ کے عذاب پر ان کا صبر کرنا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم، یکساں ہے، یعنی برابر ہے ان کے لیے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر۔ الکتاب میں الف لام جنس کے لیے، اور ان کا اختلاف یہ تھا کہ وہ بعض پر ایمان لائے اور بعض کے ساتھ کفر کیا، یا پھر الف لام عہد کے لیے ہے، اور یہ اشارہ یا تو تورات کی طرف ہے، اس میں ان کے اختلاف کی صورت یہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعض احکام کی پیروی کی اور بعض احکام کو چھوڑ دیا، یعنی کچھ کو مانا اور کچھ کو نہیں مانا، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے متعلق تھے، یا پھر یعنی جس کو چھوڑ دیا وہ حضور کی اتباع سے متعلق تھے، یا پھر اشارہ قرآن کریم کی طرف ہے، اور اس میں ان کے اختلاف سے مراد ان کا یہ قول ہے کہ آیا یہ جادو ہے یا کلام ہے جسے ایک بشر کہتا ہے، یا پھر پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، وہ حق سے بہت دور دراز کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگلی آیت کو سنیں،
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی بس یہی نہیں کہ نماز میں تم پھیر لو اپنے رخ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر، اور سب نبیوں پر، اور دے اپنا مال اللہ کی محبت سے، دے اپنا مال اللہ کی محبت سے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو اللہ کے لیے رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو اپنا مال دے اور خرچ کرے غلام آزاد کرنے میں، غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرے، اور صحیح ادا کیا کرے نماز، اور دیا کرے زکوٰۃ، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو، جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں، اور کمال نیک ہے، نیکی کے اندر مکمل ہے وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی لوگ ہیں جو راست سے باز ہے، یعنی جو ہدایت سے دور ہیں، اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں۔ حفص اور حمزہ نے البرہ کو لیسا کی خبر ہونے کی بنا پر منصوب پڑھا ہے، اور اس کا اسم اس کا ما بعد ہے، اور باقی لوگوں نے اس کے برعکس ترکیب کرتے ہوئے اسے رفع کے ساتھ پڑھا ہے۔ البر سے مراد ہر وہ فعل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ محدث عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہمیں معمر نے قتادہ سے خبر دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہودی مغرب کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور عیسائی مشرق کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی نیکی وہ نہیں جسے یہود اور عیسائی اپنائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کا قبلہ منسوخ ہو چکا ہے اور ان کا دین کفر ہے۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے ابو العالیہ سے نقل کیا ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ قول قتادہ اور مقاتل بن حبان کا ہے، اور یہ قول بھی ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد مسلمان ہیں وہ اس طرح کہ جس آدمی نے ابتدائی اسلام میں یعنی شروع اسلام میں فرائض نازل ہونے سے پہلے شہادتین کو ادا کیا، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی اور رسول پاک کے سچا رسول ہونے کی شہادت دی، اور کسی جہت بھی منہ کر کے نماز پڑھی، کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر وہ اسی حالت پر فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، تو اس کے لیے جنت ثابت ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، فرائض نازل ہوئے، حدود مقرر ہوئی، اور قبلے کو کعبے کی طرف پھیر دیا گیا، تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی کامل نیکی صرف اسی میں منحصر نہیں، یعنی پوری اسی کے اندر گھری ہوئی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو اور اس کے سوا کوئی عمل نہ کرو، بلکہ نیکی تو وہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد اور ضحاک کا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابن جریر اور ابن المنذر نے قتادہ سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا چہروں کو پھیرنے اور اسے نماز کا نام نہ دینے کا ذکر کرنا اس پر قرینہ ہے، یعنی اس بات کو بتا رہا ہے کہ اس آیت کے مخاطبین یہود و نصارہ ہیں، مومنین نہیں۔ اس آیت میں خطاب جو ہے یہود و نصارہ سے ہو رہا ہے، مومنوں سے نہیں۔ مومنین کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ یعنی صلاتکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ نافع اور ابن عامر نے لاکنہ کو مخففہ پڑھا ہے، نافع اور ابن عامر نے لاکنہ کو مخففہ پڑھا ہے،
لاکن پڑھا ہے یعنی، اور البر کو دونوں مقام پر مرفوع پڑھا ہے یعنی البرہ کے بجائے البرو پڑھا ہے، اور باقی قاریوں نے لاکنہ کو مشدد اور البرہ کو دونوں مقام پر منصوب پڑھا ہے، لاکن البرہ اس طرح سے پڑھا ہے۔ من آمنا کا البرہ پر حمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یعنی اس پر محمول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مبالغہ کے طور پر مصدر کو بمعنی فاعل لیا جائے، یا اس سے پہلے مضاف مقدر مانا جائے، یا پھر خبر سے پہلے مضاف مقدر سمجھا جائے۔ پہلی صورت میں عبارت ہوگی لاکن البار، دوسری صورت میں لاکن ذل بری من آمنا، اور تیسری صورت میں لاکن البر بر من آمنا، اور یہی صورت جو ہے سیاق کلام کے زیادہ موافق ہے، لاکن البر بر من آمنا، یہ زیادہ مناسب ہے۔ جو اپنی جلال ذات اور کمال صفات کے اعتبار سے منفرد اور یکتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ من آمن باللہ، یہ جو ایمان لائے اللہ پر، تو جو اپنی جلال ذات اور کمال صفات کے ساتھ منفرد اور یکتا ہے، اکیلا ہے، حدوث اور نقص سے منزہ ہے، یعنی ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور فنا ہونے سے پاک ہے، اس کی ثنا اور تعریف انہی الفاظ سے کی جا سکتی ہے جس سے اس نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔ والیوم الآخری، تو اس سے مراد قیامت کا دن ہے، کیونکہ وہی تمام ایام میں سے آخری ہے، اس لیے آخری دن جو قیامت کے دن کو کہتے ہیں، تو دنوں کے اعتبار سے آخری دن وہی ہے، یا پھر اس سے مراد قبروں سے اٹھنے کے وقت سے لے کر ابد تک ہے، اور یہ وقت ان تمام امور کو شامل ہے، یعنی قبروں سے اٹھنا، حساب، میزان، پلصراط سے گزرنا، جنت اور جو کچھ اس میں ہے، دوزخ اور جو کچھ اس میں ہے، شفاعت، مغفرت، دائمی ثواب اور عذاب، اور ہر وہ شے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ ملائکہ کو یعنی فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، ان کے اجسام ذی ارواح ہے، یعنی ان کے جسم جو ہے جاندار ہیں، اور 2 3 اور 4 پروں والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اور نہ ہی نکاح کرتے ہیں، ان کی قوت و طاقت تسبیح و تحلیل ہوتی ہے، یعنی سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ ان کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہ کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ وہ مریں گے اور پھر ان کو اٹھایا جائے گا، اور ان میں سے وہ رسول ہیں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر وحی لے کر آتے ہیں، یعنی یہاں رسول سے مراد وہ قاصد ہیں، تو وہ بھیجے جانے والے فرشتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام پر وحی لے کر آتے ہیں۔ ان کے اعمال کی جزا، ان کے اعمال کا بدلہ ان سے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے مراتب قرب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے قرب کے مراتب یہ ہیں کہ فرمایا عند ذی العرش مکین، لہذا وہ اپنے اعمال کی جزا میں جنت میں داخل ہونے کے محتاج نہیں، بلکہ جہنم کے داروغے اور ملائکۃ العذاب بھی یعنی جو عذاب کے فرشتے ہیں وہ بھی اپنے اجر پورے کریں گے، اور ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ لہذا یہ تصور نہیں رکھنا چاہیے کہ عام مومنین تمام ملائکہ سے اس لیے افضل ہے کہ وہ تو جزا کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے لیکن ملائکہ نہیں، تو یہ تصور نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں خاص بشر ہیں، یعنی انبیاء اور رسول، نبی اور رسول، جیسے نبی ہے رسول ہے، جو ان تجلیات ذاتیہ کے سبب تمام ملائکہ سے افضل ہے، جو مٹی کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے
بشر کے ساتھ مختص ہے، بشر کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح ملائکہ کے اعمال کی جزا، فرشتوں کے اعمال کا بدلہ دخول جنت کے ساتھ ہی موقوف نہیں، یعنی صرف جنت میں داخلہ ہی جو ہے ان کے اعمال کا بدلہ نہیں ہے۔ اسی طرح انسانوں میں سے بعض اصفیاء کو، بعض صوفیوں کو دنیا میں ہی ایسی نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں جو انہیں جنت میں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کے حق میں ارشاد فرمایا ہے، آتیناہ اجرہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور ہم نے دیا ان کو ان جانثاری کا اجر اس دنیا میں، اور بلا شبہ وہ آخرت میں صالحین کے زمرے میں ہوں گے۔ الکتاب سے مراد یا تو جن سے کتاب ہے یا پھر اس سے مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایمان لانا تمام نازل ہونے والی کتابوں کو مستلزم ہے۔ قرآن کریم اور دیگر کتب، یعنی قرآن کریم اور دیگر کتابیں اور صحائف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے، یعنی قرآن کریم مخلوق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق جو ہے بالکل خالق سے ہے۔ اور حق بات یہی ہے کہ قرآن کا اطلاق الفاظ اور معانی دونوں پر ہے۔ قرآن جو ہے لفظ اور معنی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ ان کا ایک دوسرے کے تعاقب میں آنا، لوگوں کی زبانوں پر ان کا مرتب ہونا اور ان کا کانوں میں پڑھنا حدوث کا تقاضا کرتا ہے، یعنی فنا ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن اسی طرح اس صفت کلام کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہونا مستلزم نہیں آتا، لازم نہیں آتا۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک اور منزہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہ کرے، فرق نہ کرے۔ ان میں سے سب سے اول حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری اور افضل رسول ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انبیاء کے ساتھ ایمان لانے میں تعداد کی تعیین جائز نہیں ہے، یعنی تعداد کو فکس کرنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ان میں سے بعض کا ذکر ہم نے تمہارے سامنے کیا اور بعض کو تم پر بیان نہیں کیا۔ اور جو تعداد بعض احادیث احاد میں موجود ہے، یعنی خبر واحد کے اندر جو حدیث کے اندر جو آیا ہے، وہ قطعیت کا فائدہ نہیں دیتی، یعنی بالکل یقینی طور پر ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے۔ اور ایمان کا دار و مدار دلائل قطعیہ پر ہے۔ تمام کے تمام انبیاء صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں، ان میں سے بعض کی تصدیق کرتے ہیں، اور ایمانیات میں ان کے مابین یعنی ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ فروع اعمال میں اختلاف ہے، فروعی اعمال کے اندر اختلاف ہے، اور اس کی علت احکام میں نسخ کا جاری ہونا ہے۔ احکام میں نسخ جاری ہونا جو ہے اس کا سبب ہے۔ اس سے روافظ کے اس قول کا باطل ہونا بھی اظہر من الشمس ہو جاتا ہے۔ روافظ کے اس قول کا، یعنی ان کا جو قول ہے، ان کے قول کا باطل ہونا بھی اظہر من الشمس ہو جاتا ہے، یعنی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ائمہ کے ساتھ ایمان لانا بھی ایمانیات میں داخل ہے۔ اگر اس طرح ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر جہاں انبیاء اور ملائکہ پر ایمان لانے کا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی ان کا ذکر بھی ہوتا، مگر ایسا نہیں۔ واللہ عالم۔ اب یہ وہ روافظ کا جو قول ہے تو وہ قول باطل ہے، یہ بھی اس آیت سے ظاہر ہو گیا۔ وآت المال علی حبہ، ترکیب کلام میں یہ جار مجرور حال واقع ہو رہا ہے، اور ضمیر اللہ تعالیٰ کی جانب لوٹ رہی ہے، کیونکہ ہر وہ شے جو اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دی تو اس کا ثواب عطا فرمانا بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور جو کچھ کسی غیر کے لیے دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بری الذمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ان میں سے تیسرا وہ آدمی ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرمائی اور ہر قسم کا ساز و سامان عطا فرمایا، تو اسے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ رب کریم اسے اپنی دی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ
تو وہ ان تمام کا اعتراف کرے گا، یعنی قبول کرے گا، اقرار کرے گا۔ پھر رب کریم فرمائیں گے کہ تو نے انہیں کیسے استعمال کیا، یعنی ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا۔ وہ عرض کرے گا میں نے ہر اس راہ میں تیری رضا کے لیے مال خرچ کیا ہے جس میں تو پسند کرتا ہے کہ مال خرچ کیا جائے، یعنی جس میں تو مال خرچ کیا جانا پسند کرتا ہے میں نے وہاں خرچ کیا۔ رب کریم فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ تو نے صرف اس لیے کیا تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں بہت سخی ہے، چنانچہ تجھے ایسا کہا گیا۔ پھر رب کریم ارشاد فرمائیں گے کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ رواہ مسلم۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں شرکا کے شرک سے غنی ہوں، یعنی شرک کرنے والوں کے شرک سے میں بے نیاز ہوں۔ جس کسی نے ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ غیر کو بھی شریک ٹھہرایا تو میں اسے اور اس کے شرک کو، یعنی شرکیہ جو عمل ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تو میں اس سے بری ہوں اور وہ عمل اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے کیا ہے۔ اس کو بھی امام مسلم نے روایت کیا۔ یا پھر حبہ کی ضمیر جو ہے مال کی طرف راجع ہے، مال کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اس نے اپنی صحت کی حالت اور مال سے محبت ہونے کی حالت میں اپنا مال دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی طرح فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اس حال میں صدقہ کرنا کہ تو صحت مند بھی ہو اور حاجت مند بھی، فقر اور افلاس سے ڈرتا ہو اور دولت مند بننے کا امیدوار بھی ہو، اور تو ادا کرنے میں پھر اتنی دیر نہ کرے کہ جان حلقوم تک آ جائے، جان یعنی بالکل حلق میں اٹک جائے، اور پھر کہیے فلاں کے لیے اتنا ہے، فلاں کے لیے اتنا ہے، تو اتنی تاخیر بھی نہ کرو، حالانکہ اس وقت تو مال فلاں کے لیے ہی ہے، یعنی مال تو اب دوسروں کا ہی ہو چکا ہے، اب تیرا ہے ہی نہیں۔ متفق علیہ۔ مال کی طرف ضمیر کے لوٹنے کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکو گے یہاں تک کہ تم وہ چیزیں خرچ کر دو جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ اس صورت میں یہ احتمال بھی ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معنی اس طرح ہو کہ وہ مال دے اس حال میں کہ وہ اس کے نزدیک تمام مالوں سے زیادہ پسندیدہ ہو، تمام مال سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ پس یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی مثل ہے، اس قول کی طرح ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون۔ یہ پوری آیت ہے کہ خرچ کیا کرو عمدہ چیزوں سے جو تم نے کمائی ہے اور اس سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے، نہ ارادہ کرو ردی چیز کا اپنی کمائی سے، ہلکی چیز گھٹیا چیز کا ارادہ نہ کرو کہ تم اسے خرچ کرو، یعنی اچھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یا ضمیر مصدر کی طرف راجع ہے، مصدر کی طرف لوٹ رہی ہے، معنی یہ ہوگا کہ سخاوت جو ہے سخاوت قلبی، یعنی دل کا سخی ہونا اور شرح صدر کی بنا پر، سینہ کھل جانے کی بنا پر مال دینے کو پسند کرتے ہوئے، یعنی فراخ دلی کے ساتھ بولیے آپ، خوش دلی کے ساتھ مال دینے کو پسند کرتے ہوئے مال دینا، یعنی مال دیتے وقت دل تنگ نہ ہو اور کسی نوع کا، یعنی کسی قسم کا ملال یعنی افسوس محسوس نہ ہو، بلکہ دل خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ قربہ، ذوی القربہ جیسا کہ اس میں آیا ہے، تو ذوی القربہ، تو قربہ مصدر ہے اور اس کا معنی قرابت ہے۔ اسے پہلے اس لیے ذکر کیا ہے کہ کیونکہ قرابت داروں کو دینا زیادہ اولیٰ اور بہتر ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، وہی اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ذوی القربہ میں نسبی رشتہ دار بھی شامل ہے اور سببی بھی، نسبی رشتہ دار بھی ہے اور سببی رشتہ دار بھی ہے، مثلا جیسے کہ خاوند، شوہر، بیوی اور مملوک یعنی غلام وغیرہ، حضرت ابو غلام باندی وغیرہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 دینار تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، 1 دینار کسی غلام کی آزادی کے لیے خرچ کرے، 1 کسی مسکین پر صدقہ کرے، اور 1 دینار اپنے اہل کو دے، اپنے گھر والے کو دے، تو ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار کا ہوگا جو تو نے اپنے اہل کو دیا ہے، یعنی جو تیرے اہل ہے ان کو جو تو نے دیا ہے وہ سب سے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ وہ تیرے زیادہ قریبی ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کے گروہ صدقہ کیا کرو، یعنی اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو اگرچہ وہ تمہارے زیورات میں سے ہی ہو۔ تو آپ نے اور ایک دوسری عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اس صدقے کی جزا دی جائے گی، یعنی کیا اس کا بدلہ ملے گا جو اپنے خاوندوں کو دیا جائے، یعنی شوہروں کو دیا جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ شوہر اگر ضرورت مند ہے اس کو ہم نے دے دیا تو کیا اس پر بھی ثواب ملے گا، اور ان یتیموں کو دیا جائے جو ان کے زیر تربیت ہے، یعنی جو ہماری تربیت میں جو یتیم ہیں ان کو اگر ہم دیتے ہیں تو کیا اس پر بھی ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے صدقے میں 2 اجر ہوتے ہیں، ایک قرابت کا اجر اور ایک صدقے کا اجر، متفق علیہ۔ سلمان بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، اور یہی صدقہ کسی قرابت دار کو دینے میں یہ 2 چیزیں ہیں، یعنی صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ اسے احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ ایسا بچہ جس کے بالغ ہونے سے قبل، یعنی بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ فوت ہو جائے، انتقال کر جائے تو وہ یتیم ہوتا ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ذوی القربہ اور یتامہ سے مراد ان میں سے ایسے افراد ہیں جو حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، اور کسی نوع کا التباس نہ ہونے کی وجہ سے اس قید کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، یعنی کسی قسم کا خلط ملط نہ ہونے کی وجہ سے اس قید کو ذکر نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کہ کلام کو اس قید سے مقید کرنا ظاہر کلام کے خلاف ہے، کلام کو اس قید کے ساتھ مقید کرنا ظاہر کلام کے خلاف ہے، کیونکہ یہاں کلام نفلاً مال دینے کے بیان میں ہے، نفلی جو مال دیتے ہیں اس کے بیان میں ہے، یا پھر اس بیان میں جو فرض اور نفل دونوں کو شامل ہو، کیونکہ فرض زکوٰۃ کا ذکر اس کے بعد عنقریب آ رہا ہے، اور نفلاً مال کسی کو دینا اس کے حاجت مند ہونے کی قید سے مقید نہیں، یعنی اگر تطوعاً نفلاً کسی کو مال دینا ہو تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ حاجت مند ہی ہو، بلکہ اگر وہ ضرورت مند نہ بھی ہو تو بھی اسے دینا مباح ہے، جائز ہے، کیونکہ صلہ رحمی اور یتیم کو خوش کرنا اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مالدار ہو، بلکہ صلہ رحمی کے لیے تو یہ بھی ضروری نہیں کہ جسے دیا جا رہا ہے وہ مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان دونوں کا اچھے طریقے سے ساتھ دو۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ میرے پاس میری ماں آئی اس حال میں کہ وہ مشرکہ تھی، یعنی شرک کرتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، متفق علیہ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ فلاں قبیلے کے لوگ میرے دوست نہیں، میرا دوست تو اللہ تعالیٰ اور صالح مومنین ہیں، لیکن وہ میرے قرابت دار ہیں، اس لیے میں قرابت کا لحاظ ضرور کروں گا، خیال ضرور کروں گا، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی کسی نے آپ کو دیا آپ اس کو دے رہے ہیں تو یہ بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہوتا ہے کہ جب قرابت منقطع ہو جائے، رشتے ٹوٹ جائیں تو وہ اسے جوڑ دے۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا، اور ایک روایت میں ہاکذا کے بجائے کہاتین کے الفاظ ہیں، ایک میں ہاکذا ہے اور ایک میں کہاتین ہے، یعنی ان دونوں کی طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کی انگلی اور وسطیٰ جو درمیان والی انگلی ہوتی ہے اس سے اشارہ بھی فرمایا۔ اسے بخاری، احمد اور ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔
مجاہد نے کہا ہے کہ ابن سبیل، جیسا کہ اس میں آیا ہے کہ وابن السبیل، تو اس میں ابن سبیل سے مراد وابن السبیل جو آیا ہے تو ابن سبیل سے مراد وہ مسافر ہے جو اپنے اہل و عیال سے دور ہو اور تیرے پاس سے گزر رہا ہو۔ اور یہ قول بھی ہے، یعنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد مہمان ہیں۔ ابو شریح سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے، عزت اور احترام کرے۔ ام بجید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگنے والے کو ضرور دو، اگرچہ وہ بکری کا جلا ہوا کھر ہی ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر تو جلے ہوئے کھر کے سوا کچھ نہ پائے تو وہی سائل کو دے دے، مانگنے والے کو وہی دے دے، اگر تیرے پاس جلا ہوا کھر ہے تو وہی دے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور دے۔ اسے احمد اور ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سائل کا حق ہے، مانگنے والے کا حق ہے، اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ اسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا ہے اور اس کی جو سند ہے وہ جید ہے۔ ابن راہویہ نے اپنے مسند میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی حدیث سے اور طبرانی نے ہرماس بن زیاد کی حدیث سے نقل کیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں سالم بن ابی الجعد سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک سائل کا حق ہے، مانگنے والے کا حق ہے، اگرچہ وہ تیرے پاس ایسے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے جس کا طوق چاندی کا ہو۔ میں کہتا ہوں یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے، یعنی اس بات کو بتاتی ہے کہ سائل کو دینے کے لیے یہ ضروری نہیں، مانگنے والے کو دینے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ محتاج ہو۔ ایسے آدمی کے لیے سوال کرنا اگرچہ حرام ہے جو محتاج نہ ہو، یعنی جو محتاج نہ ہو اس کے لیے سوال کرنا، مانگنا اگرچہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود جس سے سوال کیا جائے اس کا یہ حق ہے کہ وہ اسے دے۔ الرقاب سے مراد یا تو مکاتب غلام ہے۔ اس اعتبار سے یہ اس قول باری تعالیٰ کے مثل ہے، یعنی مکاتب غلام تو آپ جانتے ہیں کہ جس کے لیے آقا نے لکھ دیا، یہ کہا ہو کہ تو اتنا مال لا کر دے دے تو آزاد ہے، تو اس اعتبار سے اب اس کو بدل کتابت ادا کرنے میں، یعنی جتنا مال دے کر وہ غلام آزاد ہوگا تو اتنا مال دینے میں اس کی مدد کرنا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ اس قول باری تعالیٰ کے مثل ہے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ کہ تم مکاتبوں کو دو اس مال سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ اور یہ قول بھی ہے، یعنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مطلق غلام کو آزاد کرنا مراد ہے، تو پھر یہ فک رقبتن کی مثل ہوگی، فک رقبتن کے مانند ہوگی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد قیدیوں کا فدیہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اور جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو، یعنی فرضی اور نفلی نمازیں اپنے حقوق اور سنن اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرے اور فرض زکوٰۃ ادا کرے۔ اس سے قبل جو ذکر کیا گیا ہے وہ یا تو صدقات نافلہ کا ذکر ہے، نفل صدقے کا ذکر ہے، یا وہ فرض اور نفل تمام کو شامل ہے۔ لہذا مزید اہتمام کے لیے اس کے بعد فرض زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قول بھی ہے کہ سابقہ کلام اور اس سے مقصود تو فرض زکوٰۃ ہی ہے، یعنی اس سے پہلے جو کلام ذکر کیا گیا ہے اس سے مقصود تو فرض زکوٰۃ ہی ہے، البتہ سابقہ کلام کی غرض یعنی پہلے والے کلام کا مقصد مصارف زکوٰۃ کا بیان ہے، زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کی جا سکتی ہے اس کا بیان ہے، اور اس دوسرے کلام سے مقصود یعنی مقصد جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس پر برانگیختہ کرنے کا بیان ہے، اس پر
زکوٰۃ ادا کرنے اور اس پر ابھارنے کا بیان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پہلا نظریہ زیادہ اولیٰ اور بہتر ہے، کیونکہ یہ کلام نیکی کے بیان میں ہے، یعنی البر کے بیان میں ہے، اور اس سے مراد وہ افعال ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہو، چاہے وہ فرض ہو یا نفل۔ اس کی تائید حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث بھی کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی یقیناً حق ہے، زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی حق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اسے ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے، اور حق سے مراد عام ہے، چاہے وہ واجب ہو یا مستحب۔ اس کی اصل اجماع ہے، اور اس اجماع کی دلیل حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اسلام کے بارے میں سوال کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں، رمضان المبارک کے روزے اور زکوٰۃ۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو نفلاً ادا کرے۔ متفق علیہ۔ اور جو اپنے ان وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، جو اپنے ان وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں جو یوم میثاق کو، یعنی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے اس دن کو، اور ان کے جو یوم میثاق کو ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوئے ہیں، اور دنیاوی زندگی میں جب وہ قسم اٹھاتے ہیں تو یوم میثاق سے مراد یعنی جس دن اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، تو اس دن اپنے یعنی ان کے اور اللہ کے درمیان جو وعدے ہوئے اس کو پورا کرنے والے ہوں، اور دنیاوی زندگی میں جب وہ قسم اٹھاتے ہیں یا نذر مانتے ہیں تو انہیں پورا کرتے ہیں، اور جو اپنے اور لوگوں کے درمیان ہونے والے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، یعنی جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، جب بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، جب انہیں امین بنایا جاتا ہے تو وہ امانتیں ادا کرتے ہیں، یعنی امانت رکھی جاتی ہے تو امانت ادا کرتے ہیں، اور جب انہیں حق پر شاہد بنایا جاتا ہے یعنی حق پر گواہ بنایا جاتا ہے تو اس کی شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامات 3 ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ متفق علیہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کا اضافہ ذکر کیا ہے کہ اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اور یہ گمان کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں 4 چیزیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، جس میں 4 چیزیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود رہے گی، یعنی نفاق کی ایک عادت اور اس کے اندر ایک خصلت موجود رہے گی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دیں۔ اور اگر یہ 4 چیزیں اس میں ہوں تو وہ تو پکا منافق ہوگا۔ اور وہ چیزیں کیا ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، یعنی بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو توڑ دے، جب وعدہ کرے تو وعدے کو توڑ دے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ متفق علیہ، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ ترکیب کلام میں اس کا عطف من آمنا پر ہے کہ کلام کے اندر اس کا عطف جو ہے من آمنا پر ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا کا عطف جو ہے من آمنا پر ہے، جو ایمان لاتے ہیں وہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے۔ اس کا عطف بھی من آمنا پر ہے، یہ جو اس کے بعد کا جو جملہ ہے والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اس کا تعلق بھی جو ہے من آمنا پر ہے۔
تو والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس کا مطلب تو آپ حضرات سن چکے ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور سختی میں اور ضرورت کے وقت، تو اس کا تعلق بھی من آمنہ سے ہے، اور یہ کلام کے طویل ہونے کی بنا پر حالت نسبی میں ہے، حالت نسبی کے اندر آیا ہے۔ یہ عربوں کی عادت ہے کہ جب کلام طویل ہو جائے، لمبا ہو جائے، تو اعراب تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی ابھی اوپر حالت رفعی تھی، پھر حالت نسبی میں آ گئے تو وہ کلام کو اعراب کو بدل دیتے ہیں۔ ابو عبیدہ نے اسی طرح کہا ہے، اسی کے مثل یعنی اسی کے مانند جو ہے سورۃ المائدہ میں والصائبون اور سورۃ النساء میں والمقیمین الصلاۃ ہے۔ خلیل نے کہا ہے کہ یہ مخصوص بالمدح ہونے کی بنا پر منسوب ہے، مخصوص بالمدح ہونے کی بنا پر یہ منسوب ہے، اور تمام اعمال کی نسبت صبر کے افضل ہونے کی وجہ سے اسے ان پر معطوف نہیں کیا گیا، کیونکہ یعنی تمام اعمال کی نسبت صبر جو ہے زیادہ افضل ہے، اس لیے اسے ان پر معطوف نہیں کیا گیا، یعنی عطف نہیں کیا گیا، کیونکہ اعمال میں یعنی اس کا درجہ تھوڑا الگ ہے، کیونکہ اعمال میں افضل ترین چیز ان پر دوام اختیار کرنا ہے، ہمیشگی اختیار کرنا ہے، اور ایسا جو ہے صبر کے سبب ہی ہوتا ہے، صبر کے اندر ہی ہوتا ہے۔ تو تقدیر عبارت یہ ہے اخص الصابرین بمزید البر یا امدح الصابرین بمزید البر، تو اس صورت میں جملے کا عطف جملے پر ہوگا۔ یہ بھی نحو کا ایک قاعدہ ہے کہ جملے کا عطف جملے پر کرتے ہیں، بعض وقت لفظ کا عطف لفظ پر کرتے ہیں، یہاں پورا جملے کا عطف جملے پر ہوگا۔ تو ایک قول یہ ہے، یہ کہا گیا ہے کہ یہ ذوی القربیٰ پر معطوف ہونے کی وجہ سے منسوب ہے، ذوی القربیٰ پر معطوف یعنی اس کا عطف جو ہے ذوی القربیٰ پر ہو رہا ہے، ذوی القربیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، تو اس طریقے سے اس پر اس کا عطف ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ منسوب ہے۔ یعنی وآت الصابرین، اسی کے مثل یعنی اسی کے مانند اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں فرصت ملتی انہیں روزی کمانے کے لیے، یعنی ان فقیروں کو دیا جائے اللہ کے لیے جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، کہ ان کو فرصت نہیں ملتی روزی کمانے کے لیے، چلنے پھرنے کی یعنی ان کو چلنے پھرنے کی فرصت نہیں ملتی زمین میں، یعنی روزی کمانے کے لیے وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، ادھر ادھر جاتے آتے نہیں، بلکہ وہ اللہ کے راہ میں ہیں، اللہ کے راستے میں رک گئے ہیں، تو اب وہ روزی کمانے کے لیے کہیں جاتے نہیں ہیں، تو ان فقیروں کو خیرات دی جائے، ان کا خیال کیا جائے۔ تو کہہ رہے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ خیال کرتا ہے انہیں ناواقف، جو نادان ہوتا ہے جاہل ہوتا ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ مالدار ہیں، بوجہ ان کے سوال نہ کرنے کے، یعنی وہ نہیں مانگتے، سوال نہیں کرتے، تو اس وجہ سے جاہل آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہیں، حالانکہ وہ مالدار نہیں ہیں، بلکہ وہ مانگتے نہیں۔ کہہ رہے ہیں سختی اور فقر کی حالت میں، بیماری اور اپاہج کی حالت میں، قتال اور جنگ کی حالت میں، سختی اور فقر کی یعنی محتاجی کی حالت میں، بیماری اور اپاہج کی حالت میں، اور جنگ و جدال کی قتال وغیرہ کی حالت میں، یہی وہ لوگ ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان اور نیکی میں راست باز ہے، یعنی یہی بالکل سچے ہیں نیکی کے اندر، اور یہی کفر اور تمام قسم کی رذالتوں سے بچنے والے ہیں، کفر سے اور تمام قسم کی گندگیوں سے بچنے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو ہے صراحتاً یا ضمناً، یعنی چاہے وضاحت کے ساتھ بولیے آپ یا ضمناً بولیے، یعنی کسی چیز کو بول کر اس کے تابع یہ چیز آ رہی ہے، تو ضمناً جو ہے تمام کمالات انسانیہ کی جامع ہے، انسانی کمالات پورے اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور صحت اعتقاد، عقیدے کی درستگی، اعتقاد کی درستگی، اور حسن معاشرت یعنی اچھی زندگی
اور تہذیب نفس پر دلالت کرتی ہے، تہذیب نفس پر دلالت کرتی ہے۔ یہی نیکوکار لوگوں کا منصب ہے، لیکن وہ صدیقین جو بارگاہ الہی کے مقرب ہیں، ان کی مزید فضیلت کا انحصار، یعنی ان کی اور زیادہ فضیلت کا انحصار فضل اور اجتباء خداوندی پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔